حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلافات کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ صحیح مسلم۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک شام اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا اور نہ ہی ان کے خلفاء نے۔ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بے نوک شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہ کی ان میں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین علیہ السلام تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا۔ لوگوں کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ یزید جیسا شخص ایک دن خلیفۃ المسلمین بن جائے گا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث ثابت ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک بیعت نہ کی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مردان بن حکم نے، جو اس کے پیش رو تھے، ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر بالکل بے زر انسان تھے۔ اس نے کہا، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کریں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ اگلے دن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچے معلوم ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں، جو اپنی غیر مستقبل مزاجی اور بددیانتی سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مکرم کو عین مجدار میں چھوڑ دیا تھا۔
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوک و درجوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شبہ کی نظروں سے دیکھنے کا کوئی گنجائش نہ تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص ایلچی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ میں ایک خط ارسال کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی۔ 32 گھوڑے اور 40 پیدل چلنے والے سپاہی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں، اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑتا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا؟ یہ دونوں بھائی جوان جنت کے سردار ہوں گے، اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز رکھ سکتی ہے؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر نے اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے، ان کا محاصرہ کر لیا۔
ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمہ کے اندر سے دیکھا، اپنے چچا کی مدد کے لیے بہر آئے۔ ابن کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ علیہ السلام کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر آبدار کی ناب پر نہ لا سکے، کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دے دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ زرارہ بن شریک نے تیزی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نسخی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے۔ خولی بنی یزید آگے بڑھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے عزا کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم الحرام کہلایا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔